Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will study descriptive question of chapter number 3, that is chemical bonding. Question number 1 is explain the formation of an ionic bond and a covalent bond. इस क्वेश्चन में 2 पोर्शन है कि कैसे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कैसे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये आपने एक्सप्लेन करके देना है. एक्सप्लेन का मतलब आप समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है. आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. मेटल हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे होते हैं जिसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और नॉन मेटल जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे होते हैं. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और ये जो है यानी जिसको नॉन मेटल कहते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं पर देते नहीं है. सो द मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ केटायन. जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम क्या नाम देते हैं, केटायन. वाइल द नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू बिकम एनायन. जो नॉन मेटल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको एनायन बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन क्रिएट द बॉन्ड. एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. और कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात कर लें, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये नॉन मेटल में होता है और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. एग्जाम्पल जो है NH2O, ऑक्सीजन शेयर इलेक्ट्रॉन विद 2 हाइड्रोजन एटम. तो इस तरह से इनमें जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. सोडियम क्लोराइड की बॉन्ड की फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ ली. उसमें हमने देखा कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है ये आपने बताना है. सोडियम क्लोराइड जो है क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस. जब आप ये लिख लेते हैं ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो जो एग्जामिनर होता है, जो चेकर होता है, उसको मालूम हो जाता है कि आपका कंसेप्ट जो है इस पर क्लियर है. इसका मतलब क्या होता है कि ईच सोडियम पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, और इसी तरह वाइस वर्सा का मतलब ये है कि 6 क्लोराइड आयन जो है इसको भी 6 सोडियम पॉजिटिव ने सराउंड किया होता है, जैसे सोडियम को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है. कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं. लेट सपोज ये है हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, ये येलो कलर वाला ये है सोडियम पॉजिटिव. अब अगर आप इसको देख लें, इसको सराउंड किया है इस साइड से 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऊपर की तरफ आप देखें 5, और ये नीचे की तरफ देखें 6. तो एक सोडियम पॉजिटिव को सराउंड किया है 6 साइड से क्लोराइड आयन ने. अब इसी तरह अगर आप इसको लेते हैं तो ये क्लोराइड आयन को सराउंड किया है 6 सोडियम पॉजिटिव आयन ने, और इससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल है, वो फेस सेंटर्ड है. इसमें अगर आप देख लें ये एक फेस हो गया, दूसरा, तीसरा, उस साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है चौथा, और ये ऊपर से 5वां, ये छठा. इसी तरह अगर आप इसका हर यूनिट सेल देखेंगे वो आपको ऐसे ही दिखाई देगा. The arrangement repeat in all direction, forming a rigid, stable structure. Strong electrostatic force hold the ion in a repeating 3D pattern, जिसको फिर हम नाम देते हैं लैटिस, या क्रिस्टल लैटिस का नाम भी दे सकते हैं. Next question is explain the properties of metal, keeping in view the nature of metallic bond. नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड को मद्देनज़र रखती हुई आपने
پراپرٹیز ایکسپلین کرنی ہے میٹل کی. میٹالک بانڈ ہم جانتے ہیں کہ بائی سی آف الیکٹران سے بنتا ہے, ڈی لوکلائز الیکٹران سے بنتا ہے. تو پراپرٹیز آف میٹل کنڈکٹیوٹی ہے, دیٹ از بیکاز آف میٹالک بانڈ. کنڈکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ اٹ کین کنڈکٹ ہیٹ الیکٹریسٹی. میٹل میں سے الیکٹریسٹی پاس ہو سکتی ہے, اس میں سے ہیٹ پاس ہو سکتی ہے. دیٹ از بیکاز آف میٹالک بانڈ. میٹالک بانڈ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈی لوکلائز الیکٹران موو فریلی. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو الیکٹریسٹی ہے یا جو ہیٹ ہے, اس کی کنڈکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فری الیکٹران موجود ہے. اگر آپ لائٹ آن کرتے ہیں, جیسی ہی آپ بٹن دباتے ہیں لائٹ آن ہوتی ہے, دیٹ از بیکاز آف فری الیکٹران. تو جب الیکٹران موومنٹ کرتے ہیں, اس سے کنڈکٹیوٹی آف ہیٹ اور کنڈکٹیوٹی آف الیکٹریسٹی ہوتی ہے. یہ جو آپ کے گھر میں تار لگی ہوئی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ میٹلز ہے. تو یہ کنڈکٹیوٹی یا الیکٹریسٹی کی جو کنڈکشن ہوتی ہے, دیٹ از بیکاز آف ڈی لوکلائز الیکٹران وچ موو فریلی. اور جب فریلی موو کرتے ہیں, ٹرانسفرنگ ہیٹ, اور ساتھ میں آپ الیکٹریسٹی کا بھی لکھ سکتے ہیں. آپ اس پوائنٹ کو 2 دفعہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ لکھیں ہیٹ کے لیے, دوسری دفعہ آپ لکھیں الیکٹریسٹی کے لیے. میلیبلٹی اینڈ ڈکٹیلٹی, آپ اس کو اپنی مرضی کا شیپ دے سکتے ہیں. آپ جتنا تن اس کا لیئر بنانا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. لیئر آف پازیٹیو آئن سلائڈ پاسٹ ایچ ادر ود آؤٹ بریکنگ بانڈ. اس وجہ سے آپ اس کا اپنی مرضی کا شیپ بنا سکتے ہیں. ہائی میلٹنگ پوائنٹ, اسٹرانگ اٹریکشن بٹوین آئنز اینڈ الیکٹران ریکوائر سگنیفیکنٹ انرجی ٹو ڈسرپٹ. اور اگر آپ اس کو میلٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی سالڈ فارم میں ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ہائی انرجی دینی ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بننے والا جو بانڈ ہے یا جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو اس کو بریک اپ کرنے کے لیے ہائی انرجی دینی ہوتی ہے. نیکسٹ کویسچن از کمپیئر دی پراپرٹیز آف آیانک اینڈ کوویلنٹ کمپاؤنڈ. جن کمپاؤنڈ میں کوویلنٹ بانڈ ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کوویلنٹ کمپاؤنڈ. کوویلنٹ بانڈ یعنی کہ میچول شیئرنگ آف الیکٹران ہوتی ہے, اور جن میں آیانک بانڈ ہوتا ہے ایسے کمپاؤنڈ کو ہم نام دیتے ہیں آیانک کمپاؤنڈ. سو اس کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے. پراپرٹی یہاں پر ہم لکھ رہی ہیں کہ جیسے میلٹنگ پوائنٹ ہو گیا, کنڈکٹیوٹی, سالوبیلٹی, یہ ہم آیانک پوائنٹ کا آیانک کمپاؤنڈس کا بھی دیکھیں گے اور کوویلنٹ کمپاؤنڈ کا بھی دیکھیں گے. آیانک کمپاؤنڈ کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کی میلٹنگ پوائنٹ ہائی ہوتی ہے, یعنی اباؤ دین 800 ڈگری سینٹی گریڈ. اور اگر ہم کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی بات کر لیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گیا, تو اس کی جو میلٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ یا تو گیشیس فارم میں ہوتے ہیں یا پھر لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں. اور اگر ہم کنڈکٹیوٹی کی بات کر لیں, کنڈکٹ وین مولٹن یا ڈیزالوڈ, یعنی اگر آپ اس کو مولڈ کرتے ہیں, ٹیمپریچر دیتے ہیں, ہائی ٹیمپریچر دیتے ہیں, یا اگر آپ اس کو واٹر میں یا کسی دوسرے لیکوڈ میں ڈیزالو کرتے ہیں, تو پھر آیانک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کنڈکٹیوٹی شو کرتے ہیں, یعنی اس میں سے الیکٹریسٹی پاس ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جو پیور واٹر ہے یہ نان کنڈکٹر ہے. اس میں سے واٹر جو ہے, پیور واٹر میں سے کرنٹ جو ہے پاس نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس میں سالٹ ڈالتے ہیں تو سالٹ جب اس میں ڈیزالو ہوتا ہے اور پھر اسی واٹر سے آپ الیکٹریسٹی پاس کر سکتے ہیں. تو دیٹ از بیکاز آف ڈیزالوڈ آیانک کمپاؤنڈ. اور اگر آپ کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی بات کر لیں تو یہ پور کنڈکٹر, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈکٹیوٹی شو نہیں کرتے ہیں. سالوبیلٹی کی اگر ہم بات کر لیں, سالوبل ان پولر سالوینٹ, جیسے واٹر ہو گیا. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لائک ڈیزالو لائک. پولر جو ہوتے ہیں وہ پولر میں ڈیزالو ہوتے ہیں, اور نان پولر جو ہے وہ نان پولر میں ڈیزالو ہوتے ہیں. سو آیانک کمپاؤنڈ ہم جانتے ہیں کہ یہ پولر ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ سالوبل ان پولر سالوینٹ جیسے واٹر ہو گیا. اور اگر کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی بات کر لیں تو سالوبل ان نان پولر سالوینٹ جیسے ہیگزین ہو گیا.
تو نان پولر سالوینٹ میں سالوبل ہوتے ہیں کوویلنٹ کمپاؤنڈ. فزیکل اسٹیٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو آیانک کمپاؤنڈ جیسے بھی ہم نے سوڈیم کلورائڈ کا پڑھا یہ کرسٹلائن سالڈس فارم میں ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوویلنٹ کمپاؤنڈس کی بات کر لیں تو گیشیس فارم میں ہو سکتے ہیں، لیکوڈ میں ہو سکتے ہیں، یا پھر سافٹ سالڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ بنزین وغیرہ کا، الکوہل وغیرہ کا آپ نے سنا ہوگا، یہ سارے کوویلنٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ کوشچن از ہاؤ ول یو ایکسپلین دی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آف گریفائٹ کرسٹل. گریفائٹ ایلوٹروپک فارم آف کاربن ہے، اس کے علاوہ ڈائمنڈ ہوتا ہے، لیکن سیم ایلیمنٹ کا ایلوٹروپک فارم وہ نان کنڈکٹر ہوتا ہے. تو پھر یہ گریفائٹ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کس بیس پہ آپ ایکسپلین کریں گے؟ گریفائٹ جو کہ پچھلے چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، گریفائٹ ہیز لیئرڈ ہیگزاگونل اسٹرکچر. دیکھیں یہاں پر دیکھ لیں، ایک تو لیئرڈ ہے اور دوسرا ہیگزاگونل ہے. with each carbon atom covalently bonded to 3 other atom. اب پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایلوٹروپک فارم آف کاربن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کاربن تو 4 بانڈ بناتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ گریفائٹ میں کیا ہوتے ہیں، ایچ کاربن ایٹم کوویلنٹلی بانڈیڈ ٹو 3 ادرس. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے فری الیکٹران جس نے چوتھا بانڈ بنانا تھا لیکن اس نے چوتھا بانڈ نہیں بنایا ہے. تو اگر چوتھا بانڈ نہیں بنایا ہے، the fourth electron is delocalized. delocalized جیسے ہم نے میٹالک بانڈ میں پڑھا تھا کہ جو delocalized الیکٹران ہوتے ہیں جو ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتے ہیں ایک ہی نیوکلیس کے ساتھ، یعنی وہ فریلی موومنٹ کر سکتے ہیں، ایسے الیکٹران کو ہم نام دیتے ہیں delocalized. جو موومنٹ نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں localized. تو کاربن کے جن الیکٹران نے بانڈنگ میں حصہ لیا ہے وہ لوکلائزڈ ہے، لیکن ایک الیکٹران جس نے بانڈنگ میں حصہ نہیں لیا ہے، چوتھا الیکٹران جو ہے وہ ڈی لوکلائز ہے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے دیٹ از بیکاز آف دی موومنٹ آف الیکٹران. سو اگر ڈی لوکلائزڈ الیکٹران ہے فارمنگ اے سی آف موبائل الیکٹران بٹوین لیئرس، تو یہ جو فری الیکٹران ہے یہ الیکٹران کا ایک سمندر بنا سکتے ہیں لیئرز کے درمیان. اب لیئر کے درمیان اگر فری الیکٹران ہے سو دے کین کنڈکٹ الیکٹریسٹی. دیز الیکٹران الاؤ کنڈکٹیوٹی. جیسے میں پہلے بتایا کہ اگر آپ بٹن آن کرتے ہیں آپ کے روم میں لائٹ آن ہوتی ہے، دیٹ از بیکاز آف دی ڈی لوکلائزڈ الیکٹران ان دا میٹل. While weak enter layer forces lit layer slide used in pencil. تو اس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آف گریفائٹ ہے، گریفائٹ اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ ایلوٹروپک فارم آف کاربن میں تو ڈائمنڈ بھی آتا ہے لیکن وہ تو الیکٹریکلی نان کنڈکٹر ہے، تو پھر گریفائٹ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ڈی لوکلائزڈ الیکٹران موجود ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک کاربن نے بانڈ بنانے تھے 4 لیکن وہ بنا چکا ہے 3. تو ایک فری الیکٹران سی آف موبائل الیکٹران بٹوین لیئرز بناتا ہے جو کہ رسپانسیبل ہوتا ہے فار دی کنڈکٹیوٹی آف الیکٹریسٹی. نیکسٹ کوشچن از وائی آر میٹلز یوزولی ہارڈ اینڈ ہیوی. جو میٹل ہوتے ہیں یہ عام طور پر سخت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہیوی بھی ہوتے ہیں، بھاری بھی ہوتے ہیں. تو اس کی جو وجہ ہو سکتی ہے دیٹ از بیکاز آف کلوز پیکڈ اسٹرکچر. لازمی بات ہے کہ جو ہیوی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلوز پیکڈ اسٹرکچر ہوتا ہے. ایٹم جو ہوتے ہیں ٹائٹلی ارینج ہوتے ہیں ان لیٹس. لیٹس مین جو 3 ڈائمینشنل آپ اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو اس میں ایٹم ایک دوسرے کے بالکل ٹائٹلی ارینج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹرانگ میٹالک بانڈ ہوتا ہے. چونکہ میٹل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بننے والا بانڈ بھی میٹالک ہی ہوتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ڈی لوکلائزڈ الیکٹران کریٹ اسٹرانگ الیکٹروسٹیٹک فورسز. اور تیسری جو وجہ ہے دیٹ از ڈینسٹی.
डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि अगर कम जगह पे ज़्यादा मास आ रहा है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ज़्यादा है। अब कम जगह पे यानी लो वॉल्यूम पे ज़्यादा एटम कब आ सकते हैं? जब वो टाइटली पैक होंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया। कॉपर का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ आपने देखा होगा कि जितनी भी आप वायर्स इस्तेमाल कर रही हैं या जो इलेक्ट्रिकल अवजार जितनी भी इस्तेमाल हो रही हैं उसमें कॉपर होता है। तो हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे आयरन, कॉपर एंड डेंस पैकिंग कंट्रीब्यूट टू वेट। अब कम वॉल्यूम में ज़्यादा एटम होंगे तो लाजमी बात है हैवी होंगे और इनका वेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल कहते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को, जिसमें लेट्स सपोज अगर आप लेते हैं सोडियम, ये सॉफ्टर होता है, यानी ऐसे सॉफ्ट होता है कि अगर आप इसको हाथ से टच करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप कह सकते हैं कि साबुन जैसा, कह सकते हैं कि आप इसको नाइफ से कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, अगरचे ये है मेटल। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू वीकर बॉन्ड्स। यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड, लेकिन इसके जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कम होती है, तो स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ वजूहात है कि जिसकी वजह से मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं और हैवी होते हैं। मे भी आपके बुक में कुछ और करेक्टर्स दिए हो कि जिसके बेस पे आपको बताया गया हो, वो भी ठीक है। अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो ये भी ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। केमिस्ट्री में अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।